پہلے میں یہ تھوڑا سا آروز کے معاملے پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا. یہ جو آروز کا معاملہ ہے کہ انتظامیہ سے اگر آروز آئیں گے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اب بھی اس حوالے سے کوئی تحفظات ہیں؟ پیپلز پارٹی کو رہے ہیں تحفظات اور تھرو آؤٹ رہے ہیں، پر میں اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیٹسٹ جو سوچ ہے اس کے ساتھ اس کو میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے سر اس حوالے سے بتا سکوں. ذاتی رائے پوچھیں تو بالکل بہت فرق پڑتا ہے، اور جو جوڈیشری سے آتے ہیں سیشنز ججز اور ایڈیشنل سیشنز ججز اور پھر سول ججز، وہ یہ سب لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہائی کورٹس کے ماتحت ہوتے ہیں، اور ہائی کورٹ کے ماتحت ڈائریکٹلی ہونے کے باعث یہ کچھ انتظامیہ سے آزاد ہوتے ہیں، اس کے زیر اثر نہیں ہوتے اتنا، اور ان کو کسی ہائی کورٹ کے جج نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ فیئر ہے کہ نہیں. ان میں بھی یہ لوگ کافی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈنڈی مار لیتے ہیں، بٹ اوور آل ایک زیادہ آزادانہ، خود مختارانہ اور ایک قسم کا غیر جانبدارانہ رویہ ہوتا ہے سول ججز، ایڈیشنل سول ججز، ایڈیشنل سیشن ججز اور سیشنز ججز کا اور جوڈیشل میجسٹریٹس کا. تو وہ ان کے اثر میں نہیں ہوتے ایگزیکٹو کے، کیونکہ ایگزیکٹو ان کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر نہیں کر سکتا، وہ ہائی کورٹ کے متحد ہوتے ہیں. تو اس لیے ان میں، لیکن ہمارے ہاں ایسا بھی ہائی کورٹ ہے، جس طرح میں یہ ضرور عرض کروں گا، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ تو بہت ہی جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں میرے خیال میں، اور ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب ہم نے دیکھا کہ نگراں کابینہ میں سے بھی کچھ لوگ ریزائن کر رہے ہیں. بلوچستان میں ایک وزیر ریزائن انہوں نے کیا، پھر وفاق میں جو وفاقی وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے ریزائن کیا، اور اب تو انہوں نے باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا. تو کیا اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ قانون تو غالباً اجازت دیتا ہے، لیکن ایک وقت میں تو ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑتا تھا ہر نگران کو، جو نگران بنتا تھا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، نہ کسی پارٹی کی جانب میرا رجحان ہوگا، میرا جھکاؤ ہوگا. تو وہ یہ، لیکن اب اس زمانے میں تو یہ سرزمین بے آئین ہوئی ہے، کوئی آئین کا کوئی پاسداری نہیں ہے کسی طرح بھی، نہ 90 دن کو کوئی مانتا ہے، نہ اگر سپریم کورٹ ڈیٹ دے دے 13 مئی 2023 کی جو تاریخ دی گئی تھی، نہ اس کو کوئی خاطر میں لایا، نہ وہ یہ جانبدار اور غیر جانبدار ہونے کو خاطر میں لا رہے ہیں. ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بارہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ سنیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، یہ امتیاز برتا، یہ امتیاز برتا، یہ امتیاز برتا. اور وہ چیف الیکشن کمشنر بھی بلا روک ٹوک امتیاز برت رہا ہے، اور کبھی تاریخ نہیں دیتا، تاریخ دیتا ہے تو ایک پارٹی کو 20 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیتا ہے، دوسری پارٹی کو 60 دن کا حکم دیا ہوا ہوتا ہے اس نے. تو ہر کوئی امتیاز کر رہا ہے. اچھا سر، اس میں ہم نے ملے ہوئے ہیں لگتا ہے. اچھا سر، ہم نے بلوچستان میں دیکھا کہ میاں صاحب جا کے وہاں پہ جو باپ پارٹی کے سابقہ اراکین تھے ان سے میاں صاحب کی ملاقات ہوئی، وہ میاں صاحب کے ساتھ شامل ہونے کی باتیں ہوئیں، اتحاد کی باتیں ہوئیں. پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بلوچستان سے اہم شخصیات، سرفراز بگٹی صاحب کا میں نے ذکر کیا، ایک اور ریسانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کا بھی نام آ رہا ہے، دیگر نام بھی آ رہے ہیں، اب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں. کیا یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہے پاکستان، یا پھر پیپلز پارٹی کوئی ہوم ورک کر رہی ہے بلوچستان میں میاں صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ پیپلز پارٹی کا ہوم ورک بلوچستان میں ہر وقت رہا ہے. یہ بلوچ پیکج جو دیا تھا، بلوچستان پیکج، یوسف رضا گیلانی نے اس وقت سے بہت رہا ہے. اور جتنا عرصہ زرداری رہے ہیں صدر پاکستان، جب بھی انہوں نے ادھر بہت دھیان دیا بلوچستان کا اور بلوچوں کا. لیکن جو نگران ہیں، جس طرح
یہ بھگتی گیا ہے. ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے. اپنی پارٹی کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور خود بھی نقصان پائیں گے، کیونکہ اس سے ان کی جانبداری کا ایک شائبہ ہو سکتا ہے کہ آپ تو اس لیے گئے اس جماعت میں کیونکہ آپ نے الیکشن میں ان کی معاونت کی ہے. ان کو وہ اور بہت سارے قسم کے الزامات لگیں گے. خبر نہیں کسی پارٹی کو بشمول پیپلز پارٹی کو ایسے شخص کو ساتھ لینا چاہیے کہ نہیں، پر یہ پتہ لگ جائے گا. اس کے بعد چیلنج ضرور ہوگا اس کا شامل ہونا کسی بھی سیاسی جماعت. ٹھیک ہے. اچھا سر، اوبیسلی آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا. پیپلز پارٹی ایک نظریے کے تحت چلتی ہے. بھٹو صاحب کا نظریہ ہے. حالیہ دنوں میں ہی آپ کے درینہ ساتھی جو ہیں پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسہ صاحب، ان کے پہلے بیانات آتے رہے اور اب انہوں نے باقاعدہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی. اور انہوں نے بھی یہ کوئی گلے شکوے کیے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو بانی چیئرمین تحریک انصاف کی حالت ہے اس میں مجھے بھٹو صاحب نظر آتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں اپنے نظریے سے کوئی اس نے انحراف کیا ہے، یا پھر لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے پرنسپلز کو چھوڑ دیا ہے اور وہ تحریک انصاف میں چلے گئے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ کھوسہ نے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی. یہ ریکارڈ درست ہونا چاہیے. ریکارڈ درست رہنا چاہیے، خواہ اس کا کسی کو مجھے فائدہ ہوتا ہو یا نقصان ہوتا ہو. اس نے پارٹی نہیں چھوڑی، پارٹی نے اس کو چھوڑا ہے. اور اس کے بعد کھوسہ نے تحریک کافی عرصہ بعد تحریک انصاف کا فیصلہ کیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں یہی ہے کہ وہ اس وقت یقیناً سمجھتا ہے کہ جو زیر عتاب ہے اور معتوب ہے، وہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ زیر عتاب ہے اور معتوب ہے، کیونکہ اس کے لیے ہر وہ رکاوٹ اس کے راستے میں پیش کی جا رہی ہے جو کہ کسی اور میں نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی شاید. اسی الیکشن کا وہ ایک سنہرا باب ہے کہ آپ نے ایک ایسی فیلڈ بنائی ہوئی ہے جو کہ بالکل ایون پچ نہیں ہے، اور جس طرح بھی ممکن ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے مراد میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ، جس میں جو ادارے آپ جانتے ہیں کون کون سے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو وہ سہولت نہ ملے جو باقی سب کو ملتی ہو. اور اس میں پیپلز پارٹی واحد ہے، وہ جماعت ہے جس نے اس پہ اپنی ناخوشی کا اظہار کیا ہے. ورنہ تو جو نواز لیگ ہے وہ تو پہلے سے کہہ رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی. یہ تو اس نے کہا، مریم نے بارہا جلسوں میں کہا، جب یہ فتنہ اس کو آپ جیل میں ڈالیں گے، سزا دیں گے اور نواز شریف کو سب کیسز سے بری کریں گے، اور پھر یہ جیل میں ہوگا، سزا میں ہوگا، اور آپ نواز شریف کو آزادی ہوگی پھرنے کی اور کیمپین کرنے کی، پھر ہوگا لیول پلینگ فیلڈ اور پھر نواز شریف آئے گا. تو یہ تو انہوں نے پرسکرائب کی ہوئی تھی. انہوں نے یہ ہدایات ان کی یہی تھی، ان کے پیمانے یہی تھے، ان کی شرائط یہی تھی کہ آپ پہلے اس کو اندر کریں. اب جس بندے کو اندر کر دیا ہو، پھر اس کے ووٹروں کو آپ اٹھا رہے ہیں، وہ جو نامینیٹ کرتے ہیں جس کو کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا، اس کو اٹھایا جا رہا ہے. اس کے جو یو سی لیول، یونین کاؤنسل لیول کے ورکرز ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اس طرح؟ اچھا سر، ایک اور چیز بھی جو ہے نا، بلاول صاحب نے بھی آج فرمایا کہ ہم بھی سرپرائز دیں گے. اب یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں، سارا سیناریو آپ نے بھی بڑے اچھے طریقے سے پینٹ کیا. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کے جو الیکشنز ہوں گے اس میں کوئی سرپرائز آ سکتا ہے سر؟ کسی بھی طرف سے آئے تو یقیناً سرپرائزز ہوں گی. ٹھیک. وہ سر سرپرائزز آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، سندھ میں دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں؟ ہر جگہ ہی ممکن ہے جی، ہر جگہ ہی ممکن ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، پر سرپرائزز ہوں گی. اس لیے شاید ان سرپرائزز کے خوف سے الیکشن ہو ہی نہ. یہ تو جب الیکشن کے قریب پہنچیں گے تو تب پتہ لگے گا ہمیں.
باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔